بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 213 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم والنظر عند مالک رحمہ اللہ سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے پہلا مسئلہ شروع کیا تھا، اور پہلا مسئلہ تھا کہ بیوی کی بیٹی کا حرام ہونا، کہ شوہر کے لیے جو بیوی کی بیٹی ہوتی ہے وہ حرام ہے، اور اس کی حرمت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف تھا۔ اختلاف کی وضاحت ہم نے کر دی تھی۔ ایسے ہی پھر ہم نے اختلاف کی بنیاد بھی دیکھی تھی، اختلاف کا سبب بھی ہم نے دیکھا تھا پچھلے سبق میں، کہ بیوی کی بیٹی کا حرام ہونا، اس میں جو فقہاء کا اختلاف واقع ہوا ہے وہ کس بنیاد پر ہوا ہے۔ ایسے ہی دوسرا مسئلہ پچھلے سبق میں ہم نے شروع کیا تھا، اور دوسرا مسئلہ تھا کہ بیوی کی جو بیٹی ہے وہ کب حرام ہوگی شوہر کے اوپر، یعنی شوہر کا بیوی کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے تو کب جائز نہیں ہے، کب وہ حرام ہوگی جو بیوی کی بیٹی ہے۔ تو چلیے آج کے سبق میں بھی ہم اسی ترتیب سے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم کچھ چیزوں کی وضاحت کریں گے، جن میں ایک یہ ہے کہ دیکھنے کے بارے میں اختلاف ہے فقہاء کا، کہ جو بیوی کی بیٹی ہے اس کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اس کو شہوت کی نظر سے دیکھ لیا یا اس کو چھو لیا تو وہ کب حرام ہوگی، گفتگو ہماری پچھلے سبق میں ہو چکی ہے۔ تو دیکھنے کے بارے میں شہوت کے ساتھ یا بغیر شہوت کے فقہاء کا ایک اور قول ہے، وہ آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے، اور پھر اختلاف کا سبب بھی مصنف بیان کریں گے کہ بیوی کی بیٹی کی حرمت کے بارے میں جو فقہاء کا اختلاف واقع ہوا ہے اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم تیسرا مسئلہ شروع کریں گے، اور تیسرا مسئلہ ہے کہ بیوی کی ماں کی حرمت، یعنی جو ساس ہوتی ہے اس کی حرمت کے بارے میں مصنف آج کے اس مسئلے میں، یعنی جو تیسرا مسئلہ ہے، اس کا تذکرہ کریں گے کہ بیوی کی ماں حرام ہے، کیوں حرام ہے، وجوہات کیا ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں، تفصیلات دیکھیں گے۔ ایسے ہی بیوی کی ماں کی حرمت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے، اور ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیوی کی ماں کی حرمت میں جو فقہاء مختلف آراء رکھتے ہیں تو ان آراء کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے، کس وجہ سے فقہاء کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو ایسے ہی آخر میں مصنف نے جمہور فقہاء کی دلیل بھی بیان کی ہے کہ جمہور فقہاء جو بیوی کی ماں کی حرمت کے قائل ہیں ان کی دلیل کیا ہے، کس وجہ سے، کس دلیل کی بنیاد پر وہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ والنظر عند مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دیکھنا کاللمسی، چھونے کی طرح ہے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر بیوی کی جو بیٹی ہے اس کو دیکھ لیا تو دیکھنا کاللمسی، چھونے کی طرح ہے۔ اذا کان نظر تلذذ الی ای عضو کان، کسی بھی عضو کی طرف دیکھ لے شہوت کی نظر سے، تلذذ یعنی شہوت کی اور لذت حاصل کرنے کی نظر سے بیوی کی بیٹی کے کسی بھی عضو کی طرف دیکھ لے تو کاللمسی، وہ دیکھنا ایسے ہے جیسے چھونا۔ وفیہ عنہ خلاف، اور امام مالک رحمہ اللہ سے اس میں کچھ اختلاف بھی منقول ہے، ان کے کچھ مختلف اقوال ہیں۔ ووافقہ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اسی کی موافقت کی ہے، یعنی کسی بھی عضو کی طرف دیکھ لینا چھونے کی طرح ہی ہے۔ فی النظر الی الفرج فقط، یعنی اس کی شرمگاہ کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھ لینا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کاللمسی، چھونے کی طرح ہے، کہ اگر بیوی کی بیٹی کی طرف اس کی شرمگاہ کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھ لیا تو وہ چھونے کی طرح ہے۔ وحمل ثوری، اور امام ثوری رحمہ اللہ نے اس کو محمول کیا ہے، النظر یعنی نظر کو، دیکھنے کو محمول کیا ہے محمل لمسی، چھونے کی جگہ، چھونے کی جگہ پر، دیکھنے کی جگہ پر جو ہے، دیکھنے کو چھونے کی جگہ پر محمول کیا ہے۔
ولم یشترط اللذۃ اور لذت کی شرط نہیں لگائی. یعنی اگر بیوی کی بیٹی جو ہے وہ کب حرام ہوگی، تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب اس کے ساتھ ہم بستری ہو جائے یا اس کو شہوت کی نظر سے دیکھ لیں، چھو لیں. تو اب یہاں پر چھونے کی بات بتلائی جا رہی ہے کہ دیکھنا جو ہے ان فقہا کے نزدیک چھونے کی طرح ہے، یعنی بیوی کو اگر چھو لیا تو اس کی بیٹی پھر حرام ہو جائے گی. اور امام سوری جو ہے انہوں نے دیکھنے کو چھونے کی طرح ہی قرار دیا ہے، اس میں انہوں نے لذت وغیرہ کی شرط نہیں لگائی. وخالفہم فی ذالک ابن ابی لیلہ، ابن ابی لیلہ نے اس میں اختلاف بیان کیا ہے. والشافعی فی احد قولیہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اس بارے میں دو اقوال ہیں. فلم یوجب فی النظر شیئا واوجب فی اللمس، کہ وہ دیکھنے پر کوئی بھی چیز واجب نہیں کرتے. لم یوجب فی نظر شیئا، دیکھنے پر کوئی بھی چیز واجب نہیں کرتے. واوجب فی اللمس، اور البتہ وہ چھونے پر واجب کر دیتے ہیں، یعنی چھونے پر حرمت ثابت ہو جائے گی. اور صرف دیکھنے پر امام شافعی رحمہ اللہ کے دو اقوال میں سے ایک قول ہے کہ دیکھنے پر کچھ نہیں ہوگا، ہاں البتہ چھونے سے اس کی بیٹی جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. ومبنى الخلاف، اختلاف کا منبع، اختلاف کی بنیاد جو ہے، حل المفہوم من اشتراط الدخول فی قوله تعالی اللاتی دخلتم بہن الوتی، کہ مفہوم جو ہے اس آیت مبارکہ کا اللاتی دخلتم بہن، اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے، اس میں دخول سے مراد دخلتم بہن یعنی دخول سے مراد الوتی وتی ہے، او التلذذ بما دون الوتی، یا اس سے صرف لذت حاصل کرنا ہے جو کہ وتی سے اور ہم بستری سے کم درجے کا ہوتا ہے. یعنی دخلتم بہن سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ یا وتی مراد ہے، ہم بستری کرنا مراد ہے، یا صرف تلذذ حاصل کرنا مراد ہے جو کہ وتی سے کم درجے کا ہوتا ہے. تو فَإِنْ كَانَ التَّلَذُّذُ، اگر اس سے صرف لذت حاصل کرنا مراد ہے تو فَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ النَّظْرُ أَمْ لَا، تو کیا اس میں دیکھنا شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ تو یہ اللاتی دخلتم بہن میں اس کے مفہوم میں فقہا کا اختلاف ہو گیا کہ اس سے وتی مراد ہے، اس سے تلذذ مراد ہے. اگر تلذذ مراد ہے تو پھر اس میں دیکھنا شامل ہے یا شامل نہیں ہے. تو یہ اختلاف کی بنیاد ہے، یہاں سے اختلاف پیدا ہوا ہے، اور یہ جو سارا پیچھے ہم نے اختلاف پڑھا ہے اس دخلتم بہن کے مفہوم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. آگے دیکھیں المسألۃ الثالثہ، یہاں سے مصنف تیسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، اور تیسرا مسئلہ ہے کہ جو بیوی کی ماں ہے اس کی حرمت کے بارے میں. وَأَمَّا الْأُمُّ، بہرحال جو ماں ہے، فَذَهَبَ الْجَمْهُورُ مِنْ كَافَّةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَىٰ أَنَّهَا تَحْرُمُ بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، کہ جب جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو بیوی کی ماں ہے اس کی بیٹی کے ساتھ، یعنی بیوی کے ساتھ عقد نکاح ہونے کے ساتھ ہی بیوی کی ماں جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ چاہے دخول کیا ہو، دخل بہا دخول کیا ہو، ام لم يدخل یا دخول نہ کیا ہو، یعنی اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لینے کی وجہ سے ہی صرف جو ہے ماں حرام ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو، یعنی اس کی بیٹی کے ساتھ. یہ جمہور فقہا کا مسلک ہے. وذهب قوم، فقہا کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ الی ان الام لا تحرم، کہ جو بیوی کی ماں ہے وہ صرف اور صرف اس وقت حرام ہوتی ہے بالدخول علی البنت، جب اس کی بیٹی کے ساتھ ہم بستری کر لی جائے. یعنی صرف عقد نکاح سے یہ حرام نہیں ہوتی، بلکہ جب اس کی بیٹی کے ساتھ ہم بستری کر لی جائے تب وہ حرام ہوتی ہے. کالحال فی البنت اعنی انہا لا تحرم الا بالدخول علی الام، جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ جیسا کہ بیٹی کا حال ہے کہ یعنی کہ انہا لا تحرم بالدخول علی الام، یعنی جب بیٹی تب حرام ہوتی ہے تب اس کی ماں کے ساتھ ہم بستری کر لی جائے تو تب بیٹی حرام ہوتی ہے. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ماں تب حرام ہوگی تب اس کی بیٹی کے ساتھ ہم بستری ہو جائے. وہو مروی، یہ مروی ہے عن علی و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، من طرق ضعیفۃ، ضعیف طریقے سے، ضعیف طرق سے یہ مروی ہے تو لہٰذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ویسے مصنف نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے. اصل بات وہی ہے جمہور کی کہ عقد نکاح کے ساتھ ہی جو یعنی اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا تو نکاح کے ساتھ ہی اس کی ماں جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے.
یہاں سے مصنف اختلاف کا جو منبع ہے، جو اختلاف کی بنیاد ہے، وہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ وَمَبْنَى الْخِلَافِ، اختلاف کی جو بنیاد ہے، هل الشرط فی قوله تعالی اللاتی دخلتم بہن، کہ اللاتی دخلتم بہن جو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا اس میں شرط ہے؟ یعود الی اقرب مذکور، کہ یہاں پر جو ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے جو پیچھے مذکور قریب ہے اس کی طرف لوٹتی ہے، اور پیچھے قریب ہے وہم الربائب فقط، یعنی پیچھے جو قریب میں موجود ہے وہ ربائب ہے، یعنی جو بیٹی ہے اس عورت کی، یعنی اپنی بیوی کی جو بیٹی ہے اس کی طرف لوٹتی ہے۔ تو کس کی طرف لوٹتی ہے ضمیر؟ او الی الربائب والامہات المذکورات قبل الربائب، یا یہ امہات کی طرف لوٹتی ہے، جو پیچھے ماؤں کا تذکرہ ہے ان کی طرف لوٹتی ہے ربائب سے پہلے۔ فی قولی تعالی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، وہ امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یعنی اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ یہ دخلتم بہن میں جو ضمیر ہے یہ امہات کی طرف لوٹتی ہے یا ربائب کی طرف لوٹتی ہے، کس کی طرف لوٹتی ہے، کس کے ساتھ دخول کی شرط قرار دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ قَوْلُهُ تَعَالَى اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ يَعُودُ عَلَى الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ، کہ وہ فقہا جو اس کو محمول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اور اس کی جو ضمیر ہے اس کو لوٹاتے ہیں امہات اور بنات دونوں کی طرف۔ وَيُحْتَمَلُ، اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ يَعُودَ إِلَىٰ أَقْرَبِ مَذْكُورٍ وَهُمُ الْبَنَاتِ، اور یا اس میں یہ بھی احتمال موجود ہے کہ یہ صرف بنات کی طرف لوٹے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو پیچھے بنات کا ذکر کیا گیا ہے صرف ان کی طرف لوٹتی ہے، یہ بھی احتمال موجود ہے، اور یہ بھی احتمال موجود ہے کہ یہ دونوں کی طرف لوٹے، یعنی امہات اور بنات دونوں کی طرف۔ تو یہ دو احتمالات ہو گئے۔ تو ان احتمالات کی وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ کسی نے پہلے والے احتمال کو لے لیا کہ جی صرف جو قریب میں ربائب موجود ہے اس کی طرف لوٹتی ہے، اور کسی نے بنات اور امہات دونوں کی طرف لوٹا دیا، تو انہوں نے اور مسئلہ بیان کر دیا، انہوں نے شرط قرار دے دیا۔ تو اس طریقے سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ وَمِنَ الْحُجَّةِ لِلْجَمْهُورِ، آخر میں مصنف جمہور فقہا کی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ جمہور کا مسلک تو ہم نے دیکھ لیا کہ مسلک یہ ہے کہ نکاح ہوتے ہی بیوی کی ماں جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ ما روى المثنى ابن صباح عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، کہ یہ روایت مثنى بن صباح نے عمر بن شعیب اور انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے بیان کیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، فرمایا، ایما رجل نکح امرأة فدخل بها او لم يدخل فلا تحل له امها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس سے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو، اس کی ماں اس کے لیے حلال نہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا کہ جی جس مرد نے بھی کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اس سے چاہے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو تو اس کی ماں جو ہے اس کے لیے حلال نہیں رہتی، وہ فوراً اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے صرف عقد نکاح سے ہی۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھنے کے بارے میں جو فقہا کا اختلاف تھا، بعض فقہا نے دیکھنے کو دیکھنا ہی سمجھا ہے، بعض لوگوں نے اس کو لمس کے برابر قرار دیا ہے کہ چھونے کی طرح ہے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم نے اختلاف کا سبب بھی دیکھ لیا، اور ایسے ہی تیسرا مسئلہ کہ بیوی کی ماں کی حرمت جو ہے اس پر ہم نے گفتگو کی ہے کہ بیوی کی ماں حرام ہوتی ہے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں بیوی کی ماں کی حرمت کے بارے میں جو فقہا کا اختلاف تھا اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے، اور پھر اختلاف کا سبب بھی دیکھا ہے، اور آخر میں ہم نے جمہور فقہا کی دلیل پڑھی ہے کہ جمہور کے نزدیک نکاح ہوتے ہی بیوی کی ماں جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو حرمت کے بارے میں دلیل کیا ہے وہ حدیث مبارکہ ہم نے پیش کر دی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی بیوی کی ماں کی حرمت کے بارے میں فقہا کے اقوال کی وضاحت کریں، نیز دلائل بھی دیں۔ تفصیلات ہم نے اس سوال کی بیان کر لی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 214 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے۔ آگے ہم المسألۃ الرابعہ سے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔